السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ٹیوزڈے ہے 18 مئی۔ حسب معمول بچوں آج کا کلاس چھٹی جماعت کے بچوں کے لیے ہے۔ بچوں چند دن پہلے ہم پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کہانی پڑھ رہے تھے، تو آج ہمیں اس کے سوالات کرنے ہیں۔ چلیے بچوں آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 30 اور 31 نکالیے، وہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں، تو آج ہم ان کے جوابات لکھیں گے۔ چلیے بچوں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھو بچوں پہلا سوال ہے، کوشچن نمبر 1، وین اینڈ وائر واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم بورن، یعنی سوال ہے بچوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ دیکھو بچوں اس سوال کا جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم واز بورن in 571 AD in a respectable family in مکہ سعودی عربیہ۔ دیکھو بچوں پہلے بھی ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 AD میں، اور مکہ سعودی عربیہ کے ایک ریسپیکٹیبل معزز فیملی میں، یعنی قریش جس فیملی کا نام تھا اس فیملی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ تھا بچوں پہلا سوال۔ تو اب دوسرا سوال ہے بچوں، who was حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، why did she bring up محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him۔ دوسرا سوال ہے بچوں، حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اپنے ساتھ لیا، اپنے پاس لیا۔ دیکھو بچوں اس کا جواب ہے، سوال نمبر 2 کا جو آنسر ہے وہ ہے بورڈ پر دیا گیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا واز فوسٹر مدر آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ According to the Arab tradition, حلیمہ bring up محمد صلی اللہ علیہ وسلم and suckled him۔ دیکھو بچوں دوسرے سوال کا جواب ہے، سوال کیا تھا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اپنے پاس لیا، اپنے ساتھ لیا۔ اس کا جواب ہے، حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی، دودھ پلانے والی ماں، فوسٹر مدر کہتے ہیں بچوں، دودھ پلانے والی، پالنے والی ماں، تو فوسٹر مدر تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور عرب کا اس وقت یہ ٹریڈیشن تھا کہ وہ اس وقت بچوں کو گود لیتے تھے، بچوں کی تو اس وقت کے رسم کے مطابق حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اپنی پرورش میں لیا اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ تو اس کے بعد بچوں تیسرا سوال ہے وائی ڈیڈ عربز کل دیئر ڈاٹرز اینڈ ہاؤ، عرب کے لوگ اس وقت بچیوں کو، لڑکیوں کو کیوں دفن کرتے تھے اور کس طرح کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے بچوں، تیسرے سوال کا جواب، دے کنسیڈرڈ گرلز انفیریئر ٹو بوائز، وہ لڑکیوں کو کم تر سمجھتے تھے لڑکوں کی نسبت سے۔ تو اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، وین ایور اے ڈاٹر واز بورن، جب بھی کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، دی فادر ووڈ ٹیک ہر اوے، اور اس کا باپ اس کو دور لے جا کر، ڈگ اے پٹ اینڈ بری ہر ایلیو، دور جا کر ایک بہت بڑا گڑھا کھود کر اس بچی کو اس میں زندہ ہی، بری ایلیو یعنی اس وقت زندہ ہی اس میں درگور کرتا تھا، اس کا باپ زندہ ہی دفن کرتا تھا۔ تو اب چوتھا سوال ہے بچوں، ہاؤ اولڈ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم when his mother died، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی جب اس کی ماں، اس کی والدہ فوت ہوئی۔ تو اس کا جواب ہے بچوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 6 years old when his mother died، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں مر گئی، فوت ہو گئی اس دنیا سے، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ تو جب وہ وہاں پر مدینے پاک گئے تھے، تو جب وہاں سے واپس آئے تو راستے میں ہی وہ بیمار ہوئی، تکلیف ہوا اس کو، تو اسی تکلیف کی شدت میں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ تو اس کے بعد ہے بچوں پانچواں سوال،
How old was Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the death of his grandfather, and who looked after him after Muhammad sallallahu alaihi wasallam afterwards? یعنی بچوں پانچواں سوال کا جواب. پانچواں سوال کیا تھا؟ پانچواں سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی جب اس کے گرینڈ فادر یعنی والدہ کی فوت ہونے کے بعد اس کے گرینڈ فادر نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی. جب گرینڈ فادر کی بھی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد اس کی پرورش کس نے کی؟ یہ سوال ہے. اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ دیکھو بچوں پانچویں سوال کا جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 8 years old at the death of his grandfather. یعنی جب اس کا گرینڈ فادر اس کا دادا جب عبد المطلب جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی. اور اس کے بعد اس کی مرنے کے بعد ابو طالب جو اس کا پیارا چچا تھا ابو طالب نے بچوں اس کی پرورش کی اور انکل بلاؤڈ انکل لک آفٹر ہم. یعنی پہلے ہی اس کے گرینڈ فادر عبد المطلب نے پہلے ہی اپنے فوت ہونے سے پہلے ہی ابو طالب کے حوالے اس بھتیجے کو اس پوتے کو کیا تھا اور ابو طالب نے اس کی پرورش اب کی. تو اس کے بعد بچوں چھٹا سوال وائی اینڈ وتھ ہوم ڈیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گو ٹو سیریا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیریا کیوں گئے تھے اور کب گئے تھے؟ ہاں یہ سوال ہے بچوں. ہاں اب دیکھو چھٹے سوال کا جواب ہے ایٹ دا ایج آف 12. یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی ابو طالب took محمد صلی اللہ علیہ وسلم with him on his trade journey to Syria. یعنی ابو طالب جو اس کے بلاؤڈ چاچا تھے تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سیریا کی ٹریڈ جرنی پر اپنے ساتھ لیا. تو یہ تھا بچوں چھٹا سوال. اب ساتواں سوال ہے What advice did the monk give to Abu Talib and why? ساتواں سوال ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا گئے تو یہاں پر سوال ہے کہ وہ جو راستے میں وہ کرسچن مونک ملا تھا اس نے ابو طالب سے کیا ایڈوائس کی تھی, کیا نصیحت کی تھی, ہاں اور کیوں کی تھی؟ یہ سوال ہے بچوں. دیکھو بچوں اس سوال کا جواب ہے During the trade journey to Syria, the Christian monk advised Abu Talib not to continue his journey, but take Muhammad sallallahu alaihi wasallam back to Makkah, because all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. یعنی اس کرسچن monk نے ابو طالب سے نصیحت کی کہ آپ جو ٹریڈ جرنی پر جا رہے ہیں آپ یہیں سے واپس چلے جاؤ مکہ مکرمہ, اپنی یہ ٹریڈ جرنی آپ کنٹینیو مت کریے گا, کیونکہ مجھے جو بائبل میں نے پڑھا ہے کہ جو لاسٹ پروفٹ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, کردار ہے, اخلاق ہے, وہ سب مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھائی دے رہی ہے. اس لیے آپ کسی حرم کے بغیر, کسی نقصان کے بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ مکرمہ چلے جاؤ. تو اس کے بعد وہ وہاں سے واپس آئے. تو بچوں یہ تھا آج کا سبق, آج کا لیسن. 7 سوال ہوئے تو آگے اس کے اور 8 سوال رہ گئے. تو یہ 8 سوال ہم دوسرے لیسن میں انشاءاللہ کریں گے. تو جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.